اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 641، 642 اور 643۔ ان حدیث کو ضرور سماعت فرمائیں اور مکمل اس پر بحث جو ہے وہ ضرور سماعت فرمائیں، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور دوسروں تک بھی اس چیز کا فائدہ پہنچائیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ میں یہ بات حقیقت ہے کہ میرے چینل کو تقریباً 90% پاکستانی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہندوستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر سعودی عربیہ کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ دیکھتے ہیں، پھر عرب امارات کے لوگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یورپ کنٹریز سے لوگ دیکھتے ہیں۔ یعنی پہلے نمبر پر میرے پاکستانی ہیں، پھر ہندوستانی ہیں، دوسرے نمبر پر میرے چینل کو جو زیادہ دیکھ رہے ہیں، میری آڈینس ہیں جو میرے دیکھنے والے ہیں، وہ ہندوستان والے دوسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 90% میرے چینل کی ویڈیوز کو پاکستانی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بیرون ملک بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں کی خیر فرمائے، پاکستانیوں کی خیر فرمائے، ہندوستان میں بسنے والے میرے بھائیوں کی بھی اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے سماعت فرمائیے حدیث نمبر 641۔ روزہ دار کے لیے غیبت کرنے کی شدید مذمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا چھوڑ دے۔ یعنی کہ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حسن حدیث ہے۔ حضرات گرامی قدر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی بات بتا دی۔ خاص لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے، خاص الخاص لوگوں کا روزہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے حدیث نمبر 642 سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ 643 نمبر حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان بنیادی فرق سحری ہے۔ جی ہاں، بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ سحری ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اہل مصر یہ کہتے ہیں کہ راوی کا نام موسیٰ بن علی ہے، اور اہل عراق یہ کہتے ہیں اس کا نام موسیٰ بن علی ہے، اور یہ راوی موسیٰ بن علی بن رباح لخمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے شمار احسانات فرمائے، کثیر نوازشوں سے نوازا، اور ان میں سے ایک سحری کھانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے حضور کی ذات پر۔ تو بہرحال میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، چونکہ 1 by 1 جو حدیث ترمذی شریف میں جس طرح کوٹ کی گئی ہے، میری بھی کوشش ہے میں اسی طرح سے ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک پہنچاتا جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔